السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ ملک میں اس وقت انتخابی گہما گہمی ہے اور سیاسی جماعتیں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے عام انتخابات کے لیے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی منظوری سے مرکزی پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دی ہے، جس کا نوٹیفیکیشن چیئرمین الیکشن سیل اسحاق ڈار کے دستخط سے جاری ہوا، جس کا مطلب یہی ہے کہ امیدواروں کو ٹکٹ میاں نواز شریف خود ہی جاری کریں گے۔ ایک اور اہم خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے کہ فیض آباد دھرنا کیس کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے انکوائری کمیشن نے بھی کام شروع کر دیا ہے۔ کمیشن نے بدھ کو اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال کو طلب کیا ہے۔ کمیشن کا پہلا باضابطہ اجلاس سابق آئی جی اختر شاہ کی زیر صدارت ہو چکا ہے، جس میں وزارت داخلہ کے حکام بھی شریک ہوئے۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ دھرنے کے وقت شاہد خاقان عباسی جو اس وقت ملک کے وزیر اعظم تھے، انہیں یہ عہدہ نواز شریف کی نااہلی کے بعد پارٹی کی جانب سے سونپا گیا تھا۔ شاہد خاقان عباسی کا نام اس وقت ای سی ایل میں بھی شامل ہے اور ان کے بیرون ملک جانے پر بھی پابندی ہے۔ عباسی صاحب کی جانب سے وزارت داخلہ کو بیرون ملک ملٹیپل دوروں کی درخواست کی گئی تھی 1 مہینے میں، لیکن وفاقی کابینہ نے 1 ماہ میں صرف 1 مرتبہ بیرون ملک جانے کی منظوری دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب اور ان سے جڑے پارٹی کے دیگر جو قائدین ہیں ان کے خلاف بننے والے سیاسی مقدمات میں ریلیف مل رہا ہے انہیں، تو پھر شاہد خاقان عباسی بھی نون لیگ کے وفادار ساتھیوں میں سے ایک ہیں۔ انہیں کیوں وہ ابھی تک مشکلات کا شکار ہیں؟ کیا یہ کوئی پالیسی ہے؟ تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے رہنما جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ بھائی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ایک دفعہ پھر کل سے بات چل نکلی ہے، بلکہ کل سہیل وڑائچ صاحب نے، اور وہ آپ کو پتہ ہے بڑے کریڈیبل صحافی ہیں، وہ ویسے ہی نہیں پارٹی اوور کروا دیتے، جب وہ لکھ دیتے ہیں the party is over تو تقریباً اوور ہو جاتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یار ایک بڑے سینئر حلقے میں یہ گفتگو ہوئی ہے کہ الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے، کیونکہ الیکشنز کی وجہ سے پاکستان کے جو معاشی ابھی ایک ٹریک پر چلنا معاملہ شروع ہو گیا، یہ دبئی سے پیسے آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، وہ ڈی ٹریک ہو جائے گا۔ اور وہ جس حلقے میں اس نے گفتگو سنی ہے وہ غیر سیاسی حلقہ ہے۔ ہی از پرابلی ریفرنگ ٹو اسٹیبلشمنٹ۔ لیکن میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشنوں کا کریڈیبل ہونا ضروری ہے۔ الیکشن اگر کریڈیبل نہیں ہوں گے تو کیا بنے گا؟ آئین بھی تو ملک میں ایک ہے نا، کہ اس کو بدل دیں۔ میں ابھی لفٹ میں آ رہا تھا تو اس میں خاتون تھی، انہوں نے کہا جی الیکشن ہو رہے ہیں، میں یہاں سے نکلوں گا تو جو آپ کے باہر گارڈ کھڑے پوچھیں گے الیکشن ہو رہے ہیں، امیدوار پوچھ رہے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں۔ یعنی الیکشن ہونا ہے نہ ہونا یہ چوائس نہیں ہے۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم ٹیکس دینا چوائس ہے یا نہیں، ہم ٹیکس دیں نہ دیں ہماری مرضی ہے، تو یہ آپ کی مرضی نہیں ہے، الیکشنوں نے ہونا ہے، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو لیکن آپ نے ایک اور بات کی کہ کریڈیبلٹی ان الیکشنز کی جو ہے، جب یہ سوال اٹھے گا، جب امیدوار سارے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میں الیکشن لڑوں گا یا نہیں لڑوں گا، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہ اکانومی ڈی ٹریک ہو جائے گی، میں بدقسمتی سے اتفاق، معذرت سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ یعنی اب جو 8 فروری کی ڈیٹ دی ہے اور اس پر اطہر من اللہ صاحب کا نوٹ بھی ہے کہ ایون 8 فروری کو بھی الیکشن جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے صدر مملکت نے، وہ الیکشن 90 روز سے اوپر نیچے ایک دن بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اب 8 فروری کو اگر الیکشن نہ ہوئے تو اس کا مطلب کہ آئین کی خلاف ورزی پھر دوبارہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور کیا ان سے فائدہ ہوگا الیکشن نہ کروانے سے؟ لیکن آپ سے ایک چیز سمجھنی نا، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کروانے سے فائدہ نہیں ہوگا، جی بالکل آپ کی ایک لائن نہیں ہوگا، تو یہ تو آپ کی اسٹریٹجی پر عمل ہو رہا ہے۔ لیکن نہیں، میری اسٹریٹجی نہیں ہے، میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور الیکشن نہ کروانے سے اور زیادہ نقصان ہوگا، تو اس سے بہتر ہے کروا لیں۔ اس سے بہتر ہے کہ الیکشن کروائیں، لیکن اس سے پہلے معاملے کا حل ڈھونڈیں کہ ملک کے معاملات کا حل کیا ہے۔ وہ تو نہیں ہونے والا، وہ نہیں کریں گے، پھر الیکشن بھی بے سود ہوں گے۔ لیکن الیکشن نہ کروانا، آئین سے انحراف کرنا، یہ بہت بڑی خرابی پیدا کرے گا۔ ٹھیک، اچھا میں بھائی صاحب پی ایم ایل این کی زیادہ کوشچنز آپ سے نہیں پوچھوں گا، وہ آپ سے جو بھی انٹرویو میں بلاتا ہے وہ یہ میں کو جواب دے سکتا، میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا۔ ہاں
نہیں میں کچھ اور آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ یہ کہ الیکٹورل ان کی جو بھی کمیٹی بنی ہے اس میں اسحاق ڈار صاحب اسے لیڈ کر رہے ہیں، اس میں دو سابق وزرائے اعظم شاہد خاقان عباسی اور جناب شہباز شریف صاحب وہ اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہے. کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے فیصلے خود ہی کریں گے، ایک ایک ٹکٹ کا فیصلہ وہ خود ہی کریں گے؟ دیکھیں میں تو عہدیدار نہیں ہوں پارٹی میں جی، اور جو شہباز صاحب ہیں وہ پارٹی کے صدر ہیں جی، وہ بطور آبزرور نہیں یعنی جو ہے آفس وہ اس کے ممبر ہوں گے. اچھا، وہ ہوتے ہیں جو صدر ویسے ہی ممبر ہوتے ہیں. وہ ویسے ان کے پاس اختیار ہوگا بورڈ کے بورڈ کے اختیار ہو جانا وہ علیحدہ بات ہوتی ہے، لیکن بورڈ اس کے پہ ممبر وہ روشنی ہوتے ڈالیں ہیں. نا ذرا، میں اندازہ آپ کا کیا ہے کہ اس دفعہ شاید میاں نہیں اختیار تو دیکھیں، اختیار تو بات ہوتی ہے کہ یہ سب باتیں کنسنسس ہی ہوتی ہیں. ٹھیک، ٹکٹ جو ہوتے ہیں یہ 70% کے قریب ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں پہلے سے ہی کہ کون لوگ ہیں، نارملی دوسرا امیدوار ہوتا نہیں ہے تو وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، اس کو پورا کرنا پڑتا ہے. تو آپ الیکشن نہیں لڑیں گے لیکن کیا پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیے میں نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑوں گا اور نہ ہی میں اپنے حلقے میں نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. ٹھیک، میں اس کی جو بھی وجوہات ہیں میں حلقے میں سب سے مشاورت کر رہا ہوں، بہت سی رائے ہے لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جس سیاست کی حامل آج پی ایم ایل این ہے میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا اور مجھے آگے جو خرابی نظر آتی ہے میں اس خرابی کا حصہ نہیں بننا چاہتا. پیپلز پارٹی کا جو یہ گلہ ہے کہ جی وہ ریفلیکٹ یہ کر رہے ہیں اور شو یہ ہے کہ جی ادارے ہمارے ساتھ ہیں اور نواز شریف صاحب کو وہ پرائم منسٹر بنا رہے ہیں، یہ اس امپریشن میں وزن ہے بھائی صاحب؟ یہ سیاست میں بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن ایسی باتیں جب ہوتی ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز ہی بات کرنا شروع کر، ابھی الیکشن کا پروسیس شروع نہیں ہوا، شیڈیول نہیں آیا اور ابھی سے الیکشن کو متنازع بنانے کی ایک کوشش ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو کوشش پیپلز پارٹی ویسے کوشش کر رہی ہے یا کچھ ہے صحیح؟ نہیں میں اسپیکولیشن کا حصہ تو نہیں بن سکتا نا، کیا سارائی ہے، ان کا خیال ہوگا کہ شاید کوئی بات ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک، تو آپ آبائی صاحب اس کا مطلب اپنے آبائی جو آپ کا حلقہ ہے وہاں سے آپ نون لیگ کے خلاف الیکشن نہیں لڑیں گے؟ جی میں نہیں لڑوں گا. تو یہ میں اپنے حلقے کے لوگوں کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک، 35 سال ہم نے یہ جماعت وہاں پر بنائی ہے، الیکشن لڑے ہیں، مناسب بات نہیں ہے کہ تو اس کا مطلب پاسبلٹی ہے کسی اور حلقے سے آپ الیکشن لڑ لیں گے؟ دیکھیں میں یہ ان جو آج الیکشن ہو رہے ہیں میرے لیے ان کو قبول کرنا بڑا مشکل ہو گیا. میں نے آپ نے پہلے بھی کہا کہ الیکشن ہونا بھی ضروری ہے، الیکشن ہونا بھی ضروری ہے، وہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے اور الیکشن کروائیں گے بغیر کسی کنسنسس کے ایشوز پر تو آپ کو آگے معاملہ چلے گا نہیں. ٹھیک، اچھا بھائی صاحب ذرا آئے نا معاملات دوسری طرف تھوڑے سے لے کے جاتے ہیں. فیض آباد دھرنا کیس، فیض آباد دھرنا جو بھی ہوا، جیسے اب ایک کمیشن بن چکا ہے جس میں آپ کی طلبی بھی ہے، آپ سے پوچھا جائے گا وہ ہوا کیا تھا. کیا وہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ تھی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو انڈر پریشر لا کر کچھ فیصلے کروانے میں، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس میں شامل تھی؟ پرائم منسٹر تو میں تھا نا جی، میرے پر تو کوئی پریشر نہیں تھا. اچھا، مقصد کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ پریشر ڈال کر کوئی کام کروایا جائے. اچھا، وہ دھرنا جو تھا اس میں جنرل فیض صاحب کا کوئی کردار اس وقت آپ کو نظر آیا؟ میں جنرل فیض صاحب سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی جتنا عرصہ میں اقتدار میں تھا. اچھا، نہ ہی میرا ان سے کوئی براہ راست تعلق تھا. یہ جو دھرنا ہوا جس میں چینلز بند کرانے کے لیے بھی پریشر آیا، جو کہ ابصار عالم صاحب بھی ریکارڈ پہ اب ہم اس وقت جو پیمرا کے، مجھ پہ نہیں آیا لیکن اگر اس وقت چینلز کو بند کیا گیا ہے اور میری جو وزیر تھیں انہوں نے کیا ہے تو پھر میں نے ہی کیا ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں. لیکن یہ روٹین کے معاملات ہیں، یعنی کم از کم مجھے یہ کسی نے نہیں کہا کہ جی آپ چینلز بند کریں اور پھر میں نے احکامات جاری کیے ہوں. اچھا، یہ وزیر کی مرضی ہوتی ہے کہ اگر اس کو کہا جائے تو وہ کر دے. یعنی وہ دھرنا آپ سمجھتے ہیں کہ آرگینک حساب کتاب تھا، وہ آئے؟ نہیں، آرگینک تو قطعاً نہیں تھا.
لیکن وہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہی اسی لیے کمیشن بنا ہے. میں اپنے جو حقائق میرے پاس ہے میں بیان کر دوں گا. ٹھیک. حقائق مجھے بھی ہے نا، ہم نے اس کو دھرنے کو مینیج کرنا تھا. جی جی جی. اور وہ میں بیان کر دوں گا. کمیشن کیوں بنا ہے، کب بنا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. ایک ٹیلی فون کال آئی تھی کہ آپ آ جائیں، میں کہ جی میں حاضر ہو جاؤں گا. باقی تو لیکن خط آیا ہے، کچھ نہیں آیا. اچھا ریٹرن ابھی تک آپ کو کچھ نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا. شاید کو پتہ غلط ہو گیا ان کے پاس. ہمارے کمیشن بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ پتے غلط ہو جاتے ہیں، ان سے بھول جاتے ہیں. شاہد خاقان ابائی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ناظرین بریک کے بعد سابق وزیر اعظم سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شاہد خاقان ابائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابائی صاحب ای سی ایل کا جو معاملہ ہے یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ کیوں آپ کو نہیں جانے دے رہے؟ باہر جا کے آپ نے کرنا کیا ہے اسے؟ میں پہلے بھی کہا کہ میں تقریباً 14 سال سے زیادہ ای سی ایل پہ رہا ہوں پچھلے 20 سال میں. جی. یہ سندھ میں جب آپ نیب کی عدالت میں جاتے ہیں، کوئی کیس بنتا ہے تو وہاں پر ایک ریکوائرمنٹ ہے جو قانون کے اندر نہیں ہے، بٹ وہاں پر ایک ٹریڈیشن بن گئی ہے، روایت بن گئی ہے کہ آپ ہائی کورٹ سے بیل لے کر آئیں. جب آپ بیل لینے جاتے ہیں تو ہائی کورٹ کہتے ہیں جی آپ کی پیش ہونے کے لیے ہم آپ کو ای سی ایل پہ ڈال دیتے ہیں. پنجاب میں جو میرے خلاف کیس ہے اس میں یہ بات نہیں ہے. اسلام آباد میں جو کیس ہے اس میں یہ بات نہیں ہے. انہوں نے ڈال دیا ای سی ایل پر. ایگزمپشن مل جایا کرتی تھی جب بھی کہیں جانا ہو، کچھ وقت لگتا تھا. اب کیس نیب کے واپس چلے گئے تو ای سی ایل کی بھی ختم ہو گئی جو ریکوائرمنٹ تھی. جب نیب کے کیس واپس آئے تو بھئی اب ہم 4 سال سے پیش ہو رہے ہیں، بھاگے نہیں ہیں، تو ضرورت نہیں ہے ای سی ایل پر ڈالنے کی. تو حکومت میں کسی نے سمجھا کہ ڈال دیا جائے تو انہوں نے ڈال دیا. نہیں، کیا آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے واحد رہنما رہ گئے ہیں جو ابھی بھی زیر عتاب نظر آ رہے ہیں ہمیں؟ میں زیر عتاب کا میرا کوئی شکوہ نہیں ہے. نہیں، آپ کا شکوہ تو نہیں ہے، لیکن وائی شاہد خاقان عباسی؟ پتہ نہیں میرے کو زیادہ جرم ہوگا بڑا. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں یار خدا کے لیے ان کیسوں کو چلائے. آپ 4 سال سے آپ زندگی ہماری مفلوج کی ہوئی ہے. پہلے 9 سال گزارے مشرف صاحب کے زمانے میں، 9 سال نیب کے کیس رہے. یہ انصاف نہیں ہے کہ آپ کسی کی زندگی. بھائی صاحب ایز اے پرائم منسٹر آپ کتنے کنونسڈ ہیں کہ آپ نے کتنے % فیصلے جو ہیں وہ آپ نے صرف ملک کے لیے کیے کہ یار یہ ملک کے لیے فیصلہ بہتر ہے؟ مجھے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یقین کریں. جو میں فیصلہ کرنا چاہتا تھا میں نے کیا. کچھ چیزیں میں کرنا چاہتا تھا میں ڈیلیور نہیں. جی یو اون اٹ نا. میں ہر فیصلے کو اون کرتا ہوں. اچھا. آخری رات تک بھی 12 بجے تک بھی ہم نے کیبنٹ میٹنگ کی اور فیصلے بھی کیے. اور اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کشمیر کے حوالے سے کیا تھا. اچھا. آزاد کشمیر کو فائنینشیل اٹانومی دی گئی تھی، بہت بڑا فیصلہ تھا. وہ بھی آخری رات کو ہوا. اچھا. تو لیکن مجھے کوئی دیکھیں، آپ ہر کام جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. کلی اختیارات پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہوتے. پرائم منسٹر سمریز پہ کام کرتا ہے. سمری آتی ہے، منسٹر لاتے ہیں، آپ اس کو دیکھتے ہیں، کابینہ میں اپروو کر دیتے ہیں یا نہیں کرتے یا ایمینڈ کر دیتے ہیں. اس طرح کام ہوتا ہے. لیکن آپ جس طرح سے ڈیلیوری کرنا چاہ رہے تھے اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کر پایا؟ مطلب میری 2 بڑی خواہشات تھیں جو میں نہیں کر سکا. ایک اس میں آٹومیٹک اسلحے کو ختم کرنے والا تھا. اس پہ ایگریمنٹ بھی ہو گیا بٹ امپلیمنٹ نہیں ہوا بعد میں. دوسرا میرا خیال تھا کہ ایگزامینیشن سسٹم پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ بنا دے جو بورڈز کے علاوہ ہو، تاکہ کم از کم ملک میں ایک ایسا ایگزام کا نظام ہو جس کو دنیا قبول کر سکے. جو آج ہمارے بورڈز ہیں یہ تقریباً ناکام ہو گئے. جی. اور تیسری میری بات تھی کہ جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو تھوڑا بہت اس کو چینج کیا. ہم نے اس کو چینج کیا بھی. اس کا پہلا سٹیپ بڑا مشکل تھا، ہم نے لے لیا، وہ بھی 2 مہینے میں واپس ہو گیا. اچھا. تو ابائی صاحب آپ نے، اور مجھے ذاتی طور پر بھی علم ہے کچھ ایسے فیصلوں کا جو رہنے دیتے ہیں، اس پر بات نہیں کرتے، کہ آپ نے وہ ملک اور قوم کے لیے. لیکن آج جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، ڈو یو ریگریٹ بینگ اے پرائم منسٹر آف پاکستان؟ نہیں بالکل نہیں جی. یہ سارا اس کا حصہ ہوتا ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. میری جماعت کی مہربانی ہے، نواز شریف صاحب کی مہربانی ہے، اور مجھے انہوں نے ایک ذمہ داری دی. میں نے ذمہ داری مانگی نہیں تھی. انہوں نے مجھے اہل سمجھا، مجھے دی. میں نے اس پر پورا اترا یا نہیں اترا وہی فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن میں مطمئن ہوں کہ میں جو کام کر سکتا تھا وہ کیے، اور مشکل فیصلے بھی کیے، بہت مشکل فیصلے بھی کیے. ناکامیاں بھی ہوئیں. یہ دھرنا جیسے ہوا یہ ناکامی نہیں ہے لیکن یہ ہوا. ٹھیک. بلوچستان گورنمنٹ توڑ دی گئی، وہ بھی ہوا.
وہ سینٹ کا الیکشن چوری ہو گیا, سینٹ کے چیئرمین الیکشن چوری, یہ چیزیں چلتی نہیں, ہم بھی کام کرتے ہیں. میں جو چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, اس کا مطلب کہ اگر کسی نے وزیر اعظم بننا ہے, وزیر بننا ہے, مشیر بننا ہے اور ملک کی خدمت کرنی ہے, اسے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس کی تضحیک بھی ہوگی, اسے جیل بھی جانا پڑے گا, اس کی فیملیز کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. دس از پارٹ آف دا گیم. اس کے لیے ذہنی طور پر اگر آپ تیار نہیں ہیں تو اس طرف نہ آئیں. جی بالکل یہ ہوگا, آپ کے ساتھ یہ ہوگا. یہاں جب بھی آپ کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے ساتھ یہ ہوگا, کیونکہ جو کچھ بھی آپ کریں گے بہت سے لوگ اسے متاثر ہوتے ہیں, اور وہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں, طاقتور ادارے ہوتے ہیں, تو بعد میں آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اس لیے لیکن اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے تو کام کر گزریں, نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے دیں. اگر دباؤ برداشت نہیں ہوتا یا خوف ہے کہ جیل چلا جاؤں گا, پھر استعفیٰ دے دیں. ورنہ آپ اگر اس ذمہ داری سے انصاف نہیں کریں گے اس عہدے سے, تو پھر وہ بہت نامناسب بات ہے. اچھا, میں اس کو بڑا جرم سمجھتا ہوں. آپ کی نواز شریف صاحب سے رفاقت, آپ اس سے دوستی کہیں, عقیدت کہیں, جو بھی کہیں, آپ انہیں آج بھی اپنا لیڈر مانتے ہیں. 35 سال 35 سال اور 3 سال اس سے پہلے بھی ہے جو براہ راست نہیں تھی, ٹھیک, وہ بھی ہے. اور ہر قسم میں اس کو ایک زندگی کا اثاثہ سمجھتا ہوں, ایک رشتہ ہے, ٹھیک, اور مجھے امید ہے کہ وہ قائم رہے گا. اچھا, آپ کو صرف امید ہے یا اس امید کے لیے آپ کچھ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ نہیں, میری طرف سے کبھی کوئی کمی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. اچھا, لیکن میں جو سیاست آج ہے ملک کے اندر, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. تو اس میں نواز شریف کا کیا قصور یا کردار؟ نہیں قصور, دیکھیں میں ان سے کوئی شکوہ تو نہیں کر رہا نا, تو میں الیکشن نہیں لڑ سکتا. میں اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتا جو مجھے نظر آتا ہے کہ آگے ملک کے لیے بے پناہ مشکلات پیدا آپ جس شخص کو اپنا لیڈر مانتے ہیں, سمجھتے ہیں, کہتے ہیں, اگر وہ آپ کو کہیں کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے, پھر تو آپ نے نہیں, مشکل ہوگا. یہ فیصلہ میرا ہے, وہ مشکل ہوگا. اچھا, تو اس سے پہلے آپ سے بغیر پوچھے انہوں نے جب کہا کہ آپ نے پرائم منسٹر بننا ہے, آپ خود بننا چاہ رہے تھے, آپ بن گئے, وہ بھی لیڈر کا ہی فیصلہ تھا. وہ بھی 28 گواہ ہیں, اس کے پوچھ لیں ان سے. نہیں, وہ تو سر مجھے پتا ہے ذاتی طور پر, پھر آپ کو سوال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں نے کبھی کوئی عہدہ مانگا ہو, کچھ عہدے کی خواہش کی ہو, کچھ کسی کو کہا ہو کہ میں, اللہ کا کرم ہے گزر گیا وقت. آپ بھائی صاحب نہیں سمجھتے کہ اگر تو کہیں یہ آپ کو لگے کہ یہ معاملہ اب میرا آئیڈیالوجیکلی, نظریاتی طور پر یا سیاسی وابستگی جدا ہونے جا رہی ہے, تو بہتر یہ ہے کہ I should just call it a day, میں ریٹائرمنٹ ہی لے لوں پالیٹکس سے, بجائے اس کے کہ میں اس جماعت کے خلاف جاؤں. کبھی یہ کہا نا کہ میں الیکشن نہیں, کہ جماعت سے ایک بڑی چیز بھی ہے, وابستگی سے ایک بڑی چیز بھی, اس کا نام ملک ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بڑی انویسٹمنٹ ہے میرے سے آدمی کے اندر, یہ کسی بھی سیاستدان میں, کہ اس کو اللہ تعالیٰ 20, 30, 35 سال کا موقع دے, اس کو تجربہ دے, اس کو ان عہدوں پر بٹھائے, اور پھر آپ ناشکری کریں. میں عہدے کی خواہش نہیں رکھتا, لیکن یعنی کوئی بھی سیاسی شخصیت, کوئی بھی سیاسی جماعت وہ اس ملک سے بالاتر نہیں ہونی چاہیے. نہ ہو سکتی ہے. اور سیاست چھوڑنا ایک بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے, کیونکہ اب ہم جو سینئر لوگ ہیں اس جگہ پر ہیں جب ہم ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, ہم مسائل کو سمجھتے ہیں, ہم ملک کی مشکلات کو سمجھتے ہیں, ہم نے یہ سارے نشیب و فراز دیکھے ہیں, ہم حل جانتے ہیں معاملات کا. اگر ہم ان کو اپنی تجربے کو استعمال نہ کریں, تجربہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جیسے فوج میں ایک جرنیل بنتا ہے, جی, ایک لیفٹیننٹ تو فوج نہیں چلا سکتا نا, 35 سال بعد جرنیل ہی چلاتا ہے. تو جب جس نظام سے جرنیل ہی ہٹ جائیں گے تو وہ نظام نہیں چل سکتا. لیفٹیننٹ تو نہیں چلا. جی, میں ویسے آن اے لائٹر نوٹ, بس آخر میں نکلتے ہوئے, بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں سینئرز گھر میں بیٹھے ہیں, بابے گھر میں بیٹھے ہیں, یہ آپ کے بس کی ابھی بات نہیں ہے, ہم نوجوان لیڈرشپ نے آگے لے کے جانا. اور پھر زرداری صاحب نے انہیں کیا جواب دیا, بڑا پیارا, جو آپ نے کہا کہ تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا, بلاول نے ابھی بہت سیکھنا ہے. جی, ان کو وقت لگے گا. بلاول صاحب تجربہ حاصل کریں سیاست کا, ملک کے نظام چلانے کا, پارٹی کا. اور آپ دیکھ لیں نصر اللہ جیسے لوگ گزرے ہیں, کبھی آخری
جو ان کی زندگی کے چند سال تھے سرکاری عہدہ ایک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے, پہلے کبھی سرکاری عہدہ نہیں تھا, لیکن ان کی کنٹریبیوشن سیاست میں ہے. میں نے خود میرے ہمسائے میں رہتے تھے, بہت کچھ سیکھا ان سے, یقین کریں. میں اکثر شام کو جا کے بیٹھ جاتا تھا ان کے پاس اور بس باتیں سنتے تھے ان کی, تو وہ بھی تجربہ تھا. اس لیے جہاں پر یقیناً نوجوان لوگوں کی ضرورت ہے تو کچھ تجربہ بھی چاہیے ہوگا معاملات کو حل کرنا. کچھ نہیں, کافی تجربہ چاہیے ہوگا. شاہد خاقان بھائی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین, ایک اور معاملہ پی ٹی آئی کے انٹرا انتخابات کا. عمران خان کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کون ہوگا, آپس میں دراڑ بھی سامنے آ چکی ہے. ایک دھڑے کا دعویٰ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی خود کہہ چکے ہیں کہ چیئرمین کوئی اور بنے گا. دوسرے دھڑے کا دعویٰ ہے کہ اس بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. بریک کے بعد اکبر ایس بابر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, پی ٹی آئی کے بانی اراکین میں سے ہیں, وہ ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن انعقاد سے پہلے ہی تنازعات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے پہلے یہ خبر سامنے آئی کہ چیئرمین پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت کے مطابق چیئرمین نے جیل سے کور کمیٹی کو پیغام بھجوایا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. پارٹی کا چیئرمین کسی دوسرے سے منتخب کیا جائے گا. چیئرمین پی ٹی آئی توشہ خانہ کیس کے باعث الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, یہ کہنا تھا شیر افضل مروت کا. توشہ خانہ کیس میں فیصلے کی وجہ سے اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے پیش نظر آئینی قانونی طور پہ وہ پارٹی کے آفس کے چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں. تو لہذا خان صاحب نے جو ہے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس دفعہ چیئرمین پی ٹی آئی کے آفس کے لیے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے. لیکن شیر افضل مروت کے اسی بیان کی پی ٹی آئی نے ہی تردید کر دی, اور پی ٹی آئی کے ہی ترجمان شعیب شاہین نے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک چیئرمین کی دستبرداری یا کسی دوسرے شخص کا چیئرمین بننے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا. توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کے عہدے کا حتمی فیصلہ ہوگا, جبکہ پی ٹی آئی کے اہم رکن بیرسٹر گور کے مطابق ابھی تک پی ٹی آئی کے چیئرمین کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا. نیا پارٹی چیئرمین کون ہوگا, اس کا فیصلہ جمعے کو ہوگا. شعیب شاہین کی اس تردید کے جواب میں شیر افضل مروت نے ایکس فارمر ٹویٹر ہے اس پر ایک دفعہ پھر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ میں نے یعنی شیر افضل مروت نے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کہا وہ بالکل درست ہے. چیئرمین تحریک انصاف نے یہ فیصلہ علی ظفر, بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت کی موجودگی میں کیا. یعنی ایک دفعہ پھر وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان چیئرمین نہیں بن سکتے, وہ نہیں بننا چاہتے. آپ کو یاد دلاتے چلے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو 20 روز میں انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کی ہدایت کی تھی, جس کے بعد پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن جمعے کو کرانے کا فیصلہ کیا. اس انٹرا پارٹی انتخابات میں تحریک انصاف کے جو اراکین میں سے ایک ہے اکبر ایس بابر صاحب, ان کے بھی کچھ بیانات سامنے آئے ہیں. کیا وہ ملک گیر مہم چلانے جا رہے ہیں؟ اور ناظرین, اکبر ایس بابر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, بہت لمبی سٹرگل ہے ان کی بہت سے حوالوں سے. بہت شکریہ سر. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ 2-3 دعوے سامنے آ رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عہدہ نہیں سنبھالنا چاہتے اور توشہ خانہ کا فیصلہ ہے. شعیب شاہین صاحب جو کہ ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے, وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں, ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ ایسے تو نہیں ہے کہ شاید خان صاحب کی جو سسٹر حلیمہ خان صاحبہ, ان کے لیے کوئی ایک بندہ بول رہا ہے اور خان صاحب کی مسز جو ہیں ان کے لیے ان میں سے کوئی ایک بندہ بول رہا ہے؟ کیا یہ ایسی کوئی کیٹ فائٹنگ سی ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. تو اس میں ایک اور بھی ایک ٹویسٹ آیا تھا آج شام کو, جب ایک اور خبر بھی چلی تھی کہ شاید پارٹی کے جو چیئرمین عمران خان ہے وہ بلا مقابلہ جمعے کو انتخاب چیئرمنی کا وہ منتخب ہوں گے. تو اس پہ مجھے میرے ذہن میں آیا تھا, میں نے بلکہ ٹویٹ بھی کیا کہ وہ ایک شخص ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے جلدی سے جماعت میں شامل ہو جاتا ہے, اور نماز جب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ساتھی کو کہتا ہے کہ شکر ہے کہ میں نے وضو نہیں کیا ورنہ جماعت مجھ سے مس ہو جاتی. تو یہ ٹوٹل پینک موڈ کا لگتے ہیں. دیکھیے انفارچونیٹ ہے کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کو, جنہیں میں کہتا تھا اجرتی سیاستدان اور کچھ ہمارے کنگلے ہوتے تھے پارٹی کے,
جو اب ارب پتی ہیں، انہوں نے مل کے اس پارٹی کو ہائی جیک کیا عمران خان سے مل کے. اب یہ وکلاء کی باری ہے کہ دیکھیے وکلاء کی سیاست الگ چیز ہے. وکیل جو ہے وہ پارٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کے کیسز کو ریپرزینٹ کرنا عدالتوں میں ایک چیز ہے، اور نیشنل لیول کی جو سیاست ہے وہ دوسری چیز ہے. یہ وہ وکلاء ہیں جو ویسے تو جب آتے ہیں اور آ کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ قانون اور آئین کی بالادستی اور جمہوریت کے بنیادی اصول جو ہیں اس پہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور ان کے حقوق کے لیے کھڑے ہونے کے لیے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اپنی پارٹی کے اندر اپنے ورکروں کو یہ موقع کیوں نہیں دیتے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کرے؟ کیونکہ یہ بنیاد ہے جمہوریت کی. یہ میرا مشن تھا کہ اس پارٹی کو ہم ادارہ بنائیں. وہ تو الگ بات ہے کہ جب فارم فنڈنگ کیس کیا وہ تمام معاملات سامنے آگے ثابت ہو گئے کہ کس طرح اس پارٹی کو اپنے بنیادی مقصد سے ڈیریل کیا. کیونکہ یاد رکھیے کہ جب تک پاکستان میں سیاسی جماعتیں ادارہ، اور یہ پرابلم صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ تمام جماعتوں میں ہے، وہاں انفرادی اور خاندانی کنٹرول ہے، ایک محض سیڑھی ہے اقتدار کے لیے. بڑے بڑے دعوے کریں گے اور جب اقتدار میں آئیں گے تو ٹھس ہو جائیں گے، پرفارم نہیں کر سکتے. مجھے اکبر صاحب یہ بتائیے گا نا کہ ابھی کیا چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ نہیں لڑ سکتے؟ نہیں لڑیں گے تو کون پھر اندر؟ علیمہ خان صاحبہ کا بھی نام لیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کی بیگم کا بھی نام لیا جا رہا ہے، اور کچھ ایسے وکلاء جو اس سے پہلے تو کسی نے نام نہیں سنا تھا ان کا بھی کہا جا رہا ہے وہ بھی بن سکتے ہیں. دیکھیے کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک دن کے اندر پوری پارٹی کا پورے الیکشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے؟ یہ معاملہ آج تو نہیں شروع ہوا. اگر آپ الیکشن کمیشن کا جو تفصیلی فیصلہ اس کو پڑھیں تو یہ تو انہوں نے پہلے 1 سال کی تاخیر مانگی تھی کہ ہم اپنے کووڈ کی وجہ سے ہم الیکشن نہیں کرا سکے، ہمیں مزید ٹائم دیا جائے. پھر اس کے بعد نیشنل کونسل کی میٹنگز کے دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آئین میں ترمیم ہو گئی ہے. اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ دیکھیے کہ 2013 میں جب الیکشن ہوئے جس میں حامد خان چیف الیکشن کمشنر تھے، اس میں بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی اور بہت بڑے پیمانے پہ پیسہ چلا. یہ میں نہیں کہہ رہا، عمران خان نے خود جسٹس وجی اور ایک اور صاحب کا ایک ٹرائیبیونل بنایا، انہوں نے فیصلہ سنایا کہ جی انٹرا پارٹی الیکشن ٹوٹلی رگڈ تھے اور پیسہ تھا. انہوں نے نامزد کیے 4 لوگوں کو کہ جن کے خلاف ثبوت تھے ٹاپ لیڈرشپ کہ ان کو پارٹی سے نکالیں. خان صاحب نے جسٹس وجی کو پارٹی سے نکال دیا. اس کے بعد ایک نیا الیکشن کمیشن بنا جو تسلیم نورانی صاحب اس کو ہیڈ کرتے تھے. اس الیکشن کمیشن نے جب اسکروٹنی شروع کی کہ جی یہ تو دعویٰ کرتے ہیں 87 لاکھ ان کی ممبرشپ ہے، لیکن جب اسکروٹنی کی تو بہت کم جینوئن ممبرز رہ گئے. اچھا انہوں نے جب اس کے قواعد اور ضوابط بنانے کی کوشش کی اور یہ کوشش کی کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں جس میں نیچے سے گراس روٹ سے لے کے اوپر تک ورکرز انتخاب کریں. دیکھیے الیکشن کا پروسیس کیا ہے کہ آپ نیچے تحصیل ڈسٹرکٹ لیول پہ لیڈرشپ الیکٹ کرتے ہیں، پھر وہ الیکٹرل کالج بنتا ہے پروونشل لیڈرشپ کا، پھر وہ الیکٹرل کالج بنتا ہے نیشنل لیڈرشپ کا. تو یہ تو سارا پروسیس ہوا ہی نہیں ابھی تک. تو الیکشنز کا نہ پروسیس ڈیفائن کیا، نہ اعلان کیا، نہ لوگوں کو موقع دیا ہے. تو یہ ایک جمعے کے دن اچانک کیسے لیڈرشپ کو الیکٹ ہو سکتی ہے؟ کیسے فیصلے ہو سکتے ہیں کہ یہ چیئرمین ہے تو وہ نہیں ہے؟ آپ نے تو اس پروسیس سے گزرے نہیں ہیں. تو وہ جب پروسیس کو طے کرنے لگے تو انہوں نے کہا نہیں ہم اس طرح ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں کروانا چاہتے. تو لاک سٹاک اینڈ بیرل پورے پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن نے استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد سے شو آف ہینڈز اور وغیرہ کے طریقہ کار اپنائے گئے. تو ٹوٹلی ریگڈ اینڈ مینیپولیٹڈ. بائی دی وے آئی ریپیٹ کہ یہ مسئلہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ تمام سیاسی بڑی جماعتوں میں سٹیج پہ بیٹھ کے ایک ٹرمپڈ اپ الیکٹرل پروسیس ہوتا ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جبکہ وہ بنیاد ہے جمہوریت کی، سیاسی جماعتوں کو جمہوری ہونا. یہ دنیا میں ابھی برطانیہ میں 3 کے 4 پرائم منسٹرز جو ہیں وہ چینج ہوئے، اپنی پارٹی نے خود ان کو پارلیمنٹری بورڈ نے ان کو وہ کیا، ووٹ آؤٹ کیا اور نئی لیڈرشپ کا انتخاب کیا. تو یہ اس کو اس طرح سے ہینڈل کرنا، اور پھر اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ کانٹریڈکٹری سٹیٹمنٹس ایک دوسرے کو کانٹریڈکٹ کر رہے ہیں. اور جمعے کا اعلان کر دیا، پہلے کہتے تھے 20 دن بہت کم ہے. آپ کو یاد ہوگا لوگ یہ کہتے تھے کہ 20 دن بہت کم ہوں گے، آج کل پارٹی جو ہے زیر عتاب ہے اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے. بھائی یہ تو 1.5-2 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے. آپ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تو پڑھ لیں کہ یہ کب سے یہ پروسیس چلا ہے. اور سر یہ بابر صاحب 20 دنوں میں اگر یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جمعے تک تو مشکل ہی لگ رہا ہے، لیکن 20 دنوں میں نہ ہوا تو اس الیکشن سمبل کھو سکتا ہے تحریک انصاف کا جو بیٹ ہے انتخابی نشان. جی بالکل، اس میں یہ قانون کو ریفرنس انہوں نے دیا ہوا ہے اس فیصلے میں
کہ اگر آپ یہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق بنیادی جو قانون وہ ڈیمانڈ کیا کرتا ہے کہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے, وہ ڈیموکریٹک ہونے چاہیے. طریقہ کار ہر پارٹی اپنے آئین میں طے کرے. اب آئین کو جب آپ خود فالو نہیں کرتے اپنے پارٹی کا, اور پھر اس میں جو چینجز لاتے ہیں وہ آپ اللیگلی لاتے ہیں, آربیٹریلی لاتے ہیں اور اس کو فالو نہیں کرتے. الیکشن کمیشن نے تو صرف یہی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ہی آئین کو فالو نہیں کیا, ٹرانسپیرنٹ ڈیموکریٹک الیکشن نہیں کرائے, اس لیے اس کو مسترد کیا اور ان کو موقع دیا. اور یہ معاملہ کوئی سال 1.5 سال سے چل رہا ہے. تو اب اس میں بنیادی پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ پارٹی کو ڈیموکریٹکلی آرگنائز کرنا نہیں چاہتے. اور یہاں پہ میں آتا ہوں کیونکہ یہ ہم نے سوچا تھا اور ہم نے پلان کیا تھا, کیونکہ میں جو پی ٹی آئی کا اوریجنل کانسٹیٹیوشن ہے اس کے ڈرافٹرز میں ہوں. حامد خان تھے, میں تھا, معراج محمد خان تھے, فوزیہ قصوری تھی, سعید اللہ نیازی تھے, ہم لوگ اور چند اور لوگ تھے. ہم نے جو بنیادی آئین ہے پی ٹی آئی کا بنایا تھا اس میں کیا تھا کہ پارٹی ڈیموکریٹک, اس میں سٹینڈرڈ کیا تھے کہ کسی پہ اگر کوئی کرپشن کا الزام ہے عدالت میں وہ بھی پارٹی کے آفس کے لیے. یہ بڑی یہ بڑی طویل بحث ہے نا, لیکن موجودہ صورتحال میں کون نہیں چاہ رہا کہ ڈیموکریٹک طریقے سے الیکشنز ہوں؟ کیا دیکھیں نا, who is calling the shots? 90% تو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ چھوڑ کے چلی گئی ہے. خان صاحب خود جیل میں ہیں, تو علیمہ خان صاحب ہیں یا ان کی مسز ہیں یا 2-3 جو وکلاء اب سامنے آئے ہیں. اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا, ہمارے آڈینس اس میں بھی انٹرسٹڈ ہوں گے کہ کیا گیم کیا چل رہی ہے. دیکھیے بیہائنڈ دا سینز اگر کیا اس میں کھینچا تانی ہو رہی ہے اس میں میں شاید تبصرہ سے پرہیز کروں گا. جو ظاہراً ہے وہ تو یہ کہ چند وکیل ہیں اور وہ جاتے ہیں, وہ ملتے ہیں اور وہاں سے ڈائریکشنز لیتے ہیں اور ڈائریکٹیوز لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ ڈائریکٹیوز کو کس طرح اس کو مینیج کرتے ہیں, کس طرح اس کو شفٹ کرتے ہیں, کس طرح اس کو وہ اوریجنل کیریکٹر میں ہوتا ہے فیصلہ یا اس کو پھر مینیپولیٹ کرتے ہیں, اس پہ تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا. لیکن یہ ساری کنفیوژن تو یہ چند وکیلوں نے مچائی ہوئی ہے نا, کہ جو جیل سے آتے ہیں اور مختلف باتیں کرتے ہیں. تو پارٹی کا سٹرکچر کدھر ہے؟ ویئر از دا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی؟ کون ہے اس ایگزیکٹو کمیٹی میں؟ کیا میٹ کرتے ہیں؟ پروونشل ایگزیکٹو کمیٹی کہاں ہے؟ ڈسٹرکٹس میں کہاں پہ لوگ ہیں؟ نیشنل کاؤنسل کون ہے؟ کہاں پہ بیٹھتی ہے؟ اس کی کیا ممبرشپ ہے؟ یہ تمام بنیادی چیزیں ہیں, یہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے, یہ سارا آن پیپر ہے. بیسیکلی وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ایک کاغذی کارروائی کرے تاکہ الیکشن کے لیے ان کی جو پیپر ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو اور ان کے راستے کو پوری ہو جائے. اچھا بابر صاحب, مختصراً ٹائم کم رہ گیا, آپ کیا کنٹیسٹ کرنا چاہیں گے چیئرمین پی ٹی آئی کے الیکشن؟ دیکھیے میری بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے جس طرح کہا کہ آپ نے وہ کلپ چلایا کہ مجھے عمران نے 2 دفعہ سیکرٹری جنرل بننے کا آفر کیا اور میں نے خود ریفیوز کیا کیونکہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں موضوع میں پاس اتنے وسائل نہیں تھے ایز اے سیکرٹری جنرل کہ میں پارٹی کو افیکٹولی آرگنائز کر سکوں. تو مجھے اپنے لیے عہدہ نہیں چاہیے, لیکن مجھے یہ میری سٹرگل کا حصہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانا ہے, پاکستان کے تحریک انصاف میں میرٹ لے کے آنا ہے, پاکستان تحریک انصاف میں ورکر کی قدر کرنی ہے, پاکستان تحریک انصاف میں ورکروں کو صرف کینن فوڈر کے طور پہ استعمال جو یہ کرتے ہیں اپنے اقتدار کے لیے, ان کو جلوس جلسوں میں اور تھانوں اور کچہریوں میں پھراتے ہیں اور ان کو جیلوں میں ڈال کے ان کے ساتھ جو ہوتا ہے, میں اس کے سخت خلاف ہوں. میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں تعمیری سیاست ہونی چاہیے, سیاسی جماعتیں ادارہ بننی چاہیے, ڈیموکریٹک ہونی چاہیے اور پاکستان کو کچھ دے. اب لوگ کہتے ہیں نا, مجھے یہ بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پاپولر ہے, بڑے پاپولر ہیں, تو یہ ان کی پاپولیرٹی کا قوم کو کیا فائدہ؟ قوم کو فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ قوم کی زندگی بہتر ہو, حالات بہتر ہو, روزگار ملے, مہنگائی کنٹرول میں ہو, امن و امان. تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جنرل لیڈرشپ اوپر آئے اور ہر سیاسی جماعت میں آئے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ پرو ایکٹیولی ہر سیاسی جماعت کے جو پارلیمنٹ میں آتی ہیں ان کے الیکشن, انٹرا پارٹی الیکشن کو سپروائز کرے. آپ دیکھیں گے کہ ورنہ آپ 10 نیشنل الیکشنز کرا لیں, یہ وہی ری سائیکل ہو کے آئے گا اور وہی ری سائیکل ہو کے آئے گا. ٹھیک ہے. اکبر بابر صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ کو سندھ لیے چلیں گے. آج وہاں پر جو معاملات ہوئے, کرکٹر شعیب مقصود کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور وہاں کی پولیسنگ پر بات کریں گے. وزیر داخلہ جناب بریگیڈیئر حارث نماز ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین.
پیسے دو ورنہ تھانے چلو، یہ ہیں وہ الفاظ جو سندھ پولیس کی زبانی نیشنل ہائی وے سے گزرنے والے شہریوں کو سننے پڑتے ہیں۔ یوں تو پولیس کی کرپشن کی کہانیاں زبان زدام ہوتی ہیں، اور صرف کرپشن ہی نہیں، بہت سے جرائم میں بھی پولیس اہلکار ملوث پائے جاتے ہیں۔ سندھ پولیس کے اہلکاروں نے قومی کرکٹرز کو بھی نہ چھوڑا۔ شعیب مقصود اور عامر یامین سے راہداری کے 8,000 روپے رشوت وصول کی۔ قومی کرکٹر شعیب مقصود نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر طویل پوسٹ جاری کی، جس میں انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی تفصیل بتائی۔ انہوں نے لکھا کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ سندھ میں نہیں بلکہ پنجاب میں رہتے ہیں۔ میں زندگی میں پہلی بار کراچی سے ملتان بذریعہ سڑک سفر کر رہا ہوں، اور سندھ پولیس اتنی کرپٹ ہے کہ ہر 50 کلومیٹر کے بعد آپ کو روک کر پیسے مانگتی ہے، یا پھر آپ کو بغیر کسی وجہ سے کہ تھانے لے جانے کی دھمکی دیتی ہے۔ ساتھ ہی دوسری پوسٹ میں عامر یامین نے سندھ پولیس پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ہم نے پولیس سے کہا کہ ہم بین الاقوامی کرکٹرز ہیں، کراچی میں میچ کھیلنے کے بعد ملتان واپس جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 8,000 روپے لیے اور ہمیں جانے دیا۔ آئی جی سندھ رفعت راجہ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایات جاری کی۔ اس معاملے پر ڈی آئی جی شہید بے نظیر آباد نے انکوائری رپورٹ بھی مرتب کی۔ ایس ایس پی حیدر رضا کے مطابق یہ واقعہ نواب شاہ کے علاقے کیریا سٹاپ پر پیش آیا، اور سندھ پولیس کے ترجمان کے مطابق سکرنٹ پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او اور ہیڈ محرر کو انہوں نے معطل کیا ہے، جبکہ ڈی آئی جی شہید بے نظیر آباد کے مطابق گرفتار کیے گئے چاروں اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ سندھ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ معاملے کی انکوائری رپورٹ آئی جی سندھ کو ارسال کی جا رہی ہے۔ پولیس کی کرپشن کا یہ واقعہ پہلا نہیں ہے۔ سندھ پولیس ڈکیتی، اغوا برائے تاوان، سنیچنگ اور دیگر جرائم میں مبینہ طور پر اس سے پہلے بھی ملوث پائی گئی ہے۔ 10 دن پہلے کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں تاجر کے گھر 2 کروڑ سے زیادہ کی ڈکیتی ہوئی، جس میں ایس ایس پی ساؤتھ عمران قریشی اور ٹرینی ڈی ایس پی عمیر طارق قصوروار مبینہ طور پر قصوروار نکلے۔ اس واردات میں پولیس کے باوردی اور سول کپڑوں میں ملبوس اہلکار شامل تھے، جنہیں معطل کر کے گرفتار کیا گیا۔ کراچی میں جرائم کی بات کریں، گزشتہ 1 سال کے دوران چوری اور چھینا چھپٹی کی کارروائیوں کی کل تعداد 1 لاکھ کے قریب ہے، اور پولیس ذرائع کے مطابق پولیس اہلکار جو ہیں وہ ٹوٹل 35,000 ہیں، جن میں سے 7 سے 8,000 وی آئی پی ڈیوٹیز پر تعینات ہیں، جو بہترین تربیت یافتہ بھی ہیں۔ اس طرح 2.5 کروڑ والے شہر کی آبادی کے لیے صرف 25 سے 26,000 اہلکار تعینات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,000 شہریوں کے لیے صرف 1 پولیس اہلکار دستیاب ہے۔ پولیس جس کا فرض شہریوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، وہ خود شہریوں کے ساتھ وارداتوں میں ملوث نظر آتی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ ان تمام کرپشن جو ہے اس میں پولیس بار بار کیوں اس کا نام آتا ہے؟ پولیس اہلکار اپنے فرائض سے ایسی مجرمانہ غفلت کیوں برت رہے ہیں؟ کیا پولیس اہلکاروں کو ذہنی تربیت کی بھی ضرورت ہے؟ پولیس کے سٹرکچر میں تبدیلی کی کیا ضرورت ہے؟ کرپشن کلچر کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ وزیر داخلہ سندھ جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حارث نواز صاحب بہت شکریہ۔ ایک تو سر شعیب مقصود کے ساتھ یا دوسرے کرکٹر کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ تو سارا دن ہیڈ لائنوں میں چلتا رہا، اس پر نہیں جائیں گے کہ آپ نے کیا ایکشن لیا، آئی جی نے کیا کیا، پورا سارا سب کچھ وہ ہو گیا۔ لیکن سر what does that reflect کہ اگر ایک قومی کرکٹر کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو جو عام شہری ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی یہاں پر جو پولیس کا بیہیویئر ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے آپ کو ٹربل میں ڈلوا کر صرف مطلب پیسے لے لیے جاتے ہیں۔ اس پر سر آپ کا کہ what's the way forward؟ کیا یہ تھنکنگ جو ہے یہ پولیس کے اندر پروان چڑھ رہی ہے؟ اور and don't get me wrong، یہ صرف سندھ پولیس کی بات نہیں ہے، پولیس چاہے پنجاب میں ہو یا کے پی میں ہو، وہ فرنٹ لائنز لڑ بھی رہے ہیں، اپنی جانیں بھی ہمارے لیے دے رہے ہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ آپ کسی کو پھنسوا کر کسی طرح سے بھی تھانے ان کو پش کرے کہ وہاں چند ہزار روپے ان سے پکڑ لیں۔ جی سر دیکھیں، دو تین چیزیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، ایک ہر آرگنائزیشن جہاں زیادہ فورس ہو وہاں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے۔ جی نمبر 2، اب جو سے ہے 2-3 سال سے جو ہوا ہے بڑا سسٹم چینج ہو گیا ہے۔ آپ کو آئی بی اے سکھر جو ٹیسٹ دیتا ہے، اس کے بعد ان کا پراپر طریقے سے میڈیکل ہوتا ہے، پھر ان کے پراپر فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا فائنل انٹرویو ہوتا ہے۔ اور یہ ابھی بہت اچھے پولیس میں لوگ اور گریجویٹس آ رہے ہیں، ایف اے پاس آ رہے ہیں،
اس طرح کے لوگوں کو رکھا جائے. یہ پہلی بھرتی نہیں تھی, ان میں یہ تھا کہ دیور ایلیمنٹ ہوتا تھا کہ سفارت چل رہی تھی, لیکن ابھی ٹل دا ٹائم وہ کلیئر ٹیسٹ پاس نہیں کرتے ہیں, ان کا کوشچن ہی نہیں کرنا ہوتا. یہ ابھی 3-4 سال سے یہ سلسلہ شروع ہے, جو بہت ہی اچھی بات ہے. ابھی ہمارے پاس بہت اچھے پولیس بنا رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ یہ ایک انویسٹ تھا, پولیٹیکل پہلے بھرتیاں ہو جاتی تھیں, آئی ڈو ایگری ٹو این ایکسٹینڈ. اس کے بعد پھر آپ پولیس کی تنخواہیں کم ہوتی تھی. آپ پولیس کی تنخواہ بھی تقریباً 50 سے 70 ہزار کے درمیان میں تنخواہ, وچ اے ویری ہینڈسم اماؤنٹ فار سپاہی. لیکن ہمارے ذہن پھر ان کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو ہے نا, آئی فیل کہ وہ ضرور ہونے چاہیے, کہ وہ سائیکاٹرسٹ سے دیکھے کہ ان کا مائنڈ کیسا ہے, جیسے کرمنل مائنڈ ہے یا یہ گو تھنگ ہیو اے پازیٹیو تھنکنگ کی ہے, نیگیٹو تھنکنگ ہے, یہ ضرور ٹیسٹ ہونا چاہیے. جو کہ میں آئیڈیلائز کہ اب ضرور ہم اس میں ایڈ کریں گے. ایٹ لیسٹ آئی ول گیو ریکمنڈیشن. دیکھیں آئی جی پولیس از ویری پروفیشنل. پنجاب سے آئے ہیں, ابھی آئے ہیں 2-2.5 مہینے پہلے. لیکن جب اتنی جگہ پھیلے ہوتے ہیں نا ٹروپس, جہاں پر انڈیپینڈنٹ ہیں, ابھی یہ ہائی وے کے اوپر لگے ہوئے ہیں, تو وہاں یہ اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں. بٹ ادروائز ہم نے بہت سوچ سمجھ کے پوسٹنگ کی ہیں. ڈی آئی جی, ایس ایس پی, ڈی ایس پی بڑے اچھے لگائے ہیں. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی ہوگی, اور اس کوتاہی کی سزا بھی ہم ایسے دے رہے ہیں کہ اٹ شوڈ ایکٹ ایز اے ڈیٹرنس فار ادرز ناٹ ٹو ڈو. مثالی سزا اس لیے دیتے ہیں. اچھا سر, بالکل آپ کا مفصل جواب. آپ سر اس میں ایک عرض ہے بریگیڈیئر صاحب, اور میرے خیال میں یہ کام آپ کر سکتے ہیں. جب 7-8 ہزار اہلکار جو ہیں وہ وی آئی پیز کی سیکیورٹی, اور وی آئی پیز ایسے کہ وی آئی پیز کی جان سب کی عزیز ہوتی ہے, لیکن وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ 20-25 ہزار میں سیکیورٹی گارڈ افورڈ کر سکتے ہیں. جب آپ سٹیٹ کی سیکیورٹی وہاں دے دیں گے, 7-8 ہزار اگر لوگ پولیسنگ میں آ جائیں, کراچی کے شہریوں کی حفاظت پہ اور اس پہ آ جائیں. میں صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں. یہ سر ایک ایسا ایشو ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ ایک دیرینہ تعلق اور وہ رہا ہے, ہم آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کس قسم کے آپ سروس میں تھے, اور اب یہ ہے یو کین ڈو اٹ. کین دس بی دا وے فارورڈ کہ ایٹ لیسٹ ایک اس میں کہ بھائی کسی کو ہم نے سیکیورٹی نہیں دینی, چاہے وہ جو بھی ہو. دیکھیں اس میں بڑی کلیئر بات ہے کہ ابھی یہ پہلے بڑے عرصے سے ہوتی تھی, پروونشل اسسمنٹ تھریٹ کمیٹی ہوتی تھی, ہم نے ابھی کی ہے. اور پہلے ہم نے ڈویژنل جو تھریٹ کمیٹی تھی, انہوں نے اپنے ریکمنڈیشن دی ہیں, جس میں آپ کے انٹیلیجنس کے, آئی بی کے, اسپیشل برانچ کے لوگ ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کس کو تھریٹ ہے, کس کی اپلیکیشن آئی ہے, اہل تشیع ہے, مائنورٹی کا کوئی ہے, یا کوئی ایسا ڈگنیٹری ہے جس کو تھریٹ ہو سکتا ہے, عالم دین ہے. وہ پھر آ کے اس میں ڈویژنل تھریٹ میں ڈسکس ہوتے ہیں. دین اٹ کم ٹو پروونشل, جو میں اس کو ہیڈ کرتا ہوں, جو صوبے کے لیول پہ ہوتا ہے. ابھی ہم نے 2 ہفتے پہلے کی ہے. تمام اننیسیسری گارڈ جو تھے ہم نے سارے وتھڈرا کیے ہیں, جس کے بعد موبائل سے واپس کیے ہیں. بہت حد تک ہم نے اب اس کو کلیننگ کر لی ہے. ابھی بھی میں بڑی شکایتیں بھی آتی ہیں, لوگ بڑے تنگ بھی ہوتے ہیں, ہماری واپس لے لی ہے. ٹیل دم کہ آپ اگر بزنس مین ہیں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں, جو موبائل آپ کے پاس پیچھے ہے ڈبل کیبن, آپ اس میں اپنے 2-4 پرائیویٹ گارڈ لگتے ہیں. یہ کلچر ہم نے کافی چینج کیا. ابھی بہت زیادہ ابھی مجھے شکایتیں آ رہی ہیں اور آئیں گی, آپ دیکھیں گے. ہم نے بہت زیادہ فورس واپس کی ہے, اور اس سے بڑا فرق ہو, یہی فورس ہم واپس دے لیں گے اپنی وہ جو ہے ایس پیز کے پاس, ڈی جیز کے پاس, جس سے جا کے اس کو فرق پڑ جائے گا. تو آپ کو یہ 2-3 ہفتے میں بہت چینجز نظر آئیں گی, اسٹرینتھ زیادہ ہوگی اور حالات ٹھیک ہوں گے. جو پہلے ظاہر کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ نام سفارشی آ جاتے ہیں, اب ایسی کوئی بات نہیں ہے. بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے فیصلہ کیا, اور ہم اس پہ سختی سے عمل ہوں گے جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کسی کے پاس ان آتھورائز پولیس میں نہیں ہوگا, پولیٹیشین کے پاس. جب وہ الیکشن کے اپنے ایریا میں جائے گا, دیر شوڈ نو پولیس ود دیم. بالکل ہم اس کو انشور کر رہے ہیں, اور ابھی آپ کو کافی اسٹرینتھ بہتر نظر آئی. اچھا بریگیڈیئر صاحب, اس میں جو ابھی ایک ڈرائیو شروع ہوئی ہے پورے پاکستان میں اللیگل ریفیوجیز اور ان کے خلاف, کیا یہ جو سٹاپ اینڈ سرچ ہے, مطلب پشاور سے لے کر کراچی تک, اس میں ہمیں اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. ایک تو ٹی ٹی پی والے اور یہ شدت پسند اور دہشت گردی کے بھی معاملات ہیں, لیکن کیا وہ جو اسٹریٹجی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ پولیسنگ وغیرہ تھوڑی بہت بڑھی ہے, اور شاید زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو مطلب تنگ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ جی ان سے پوچھا جائے آپ کہاں سے آئے ہیں, کدھر آئے ہیں. ڈز اٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ود دا کرنٹ اسٹریٹجی آف دا فیڈرل گورنمنٹ کہ جی آپ نے روکنا ہے, اور جہاں کہیں انلیگل امیگرنٹ ملے اس کو آپ فوراً ڈیپورٹ کریں, یا یہ ویسے ہی فیل ہو رہا ہے؟ اور میں یہ صرف سر کراچی سندھ کی اسپیسیفک بات نہیں کر رہا, یہ کے پی میں بھی اس وقت یہی ہو رہا ہے
اسلام آباد پھر بھی گزارا کرتا ہے، لیکن کافی جو ہے لوگوں کو کھڑا کر کے پریشان کیا جا رہا ہے پورا سارا، تو اس کی وجہ تو ہمیں تو کچھ زیادہ سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ابھی 2 مہینے میں دیکھا کہ بہت زیادہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی، آپ نے کہا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کتنی زیادہ ہو رہی ہیں، کہیں ہمارے روزانہ کہیں دھماکہ ہو رہا ہے، کبھی کہیں فائرنگ ہو رہی ہے، ایون پاٹا کے ایریے میں، کوئٹہ کے ایریے میں، پشاور کے ایریے میں بہت زیادہ دھماکے، اور یہ زیادہ بڑھ گئے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے بارڈر کو بھی سیل کیا ہوا ہے، بلوچستان کے ساتھ، کے پی کے ساتھ سندھ کا بارڈر سیل ہے، اسمگلنگ رکھی ہوئی، اور بہت سی چیزیں ہم نے روکی۔ سیکنڈ بات یہ کہ دیکھیں یہ روٹین چیکنگ ہوتی ہے کہ کئی جگہ اسپاٹ چیک ہوتے ہیں، روزانہ یہ جگہیں بدلتی رہتی ہیں۔ ٹول پلازا پہ تو ظاہر ہے کہ ٹول پلازا کی دوسری کانٹریکٹر ہوتا ہے، پلس پولیس کی مدد کی ہوتی ہے، بٹ ادروائز ہم جنرلی کافی جگہوں پہ چینج کر دیتے ہیں، اٹ از ناٹ کہ ایک جگہ پر ہم ان کو چیک کریں، لیکن بڑی کلیئر انسٹرکشن دی کہ بی ویری پولائٹ، جہاں فیملیز ہیں ڈونٹ اسٹاپ دیم۔ 4 لوگ جوان، لیکن وہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ ٹارچ ڈال کے دیکھ لیتے ہیں کون ہے، لیکن آئی نو کہ ایسے موقع پہ ایسی ہائی ہینڈیڈنس ہوتی ہے، اور لیکن اب ہم نے اس پہ بڑی سختی کی ہے، دوبارہ انسٹرکشن پاس کیے ہیں، ان نیسیسری تنگ نہیں کریں گے، اور پھر جو پکڑے گئے ہیں ان کو ہم ایسی سزا دیں گے کہ وہ بھی پھر مثال ہوگی کہ جی آئندہ کے لیے کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ یہی مقصد اس سزا دینے کا ہوتا ہے۔ انلیگل ایمنٹس کے لیے بڑی کلیئر ہم نے اپنی وہ بسیں، وہ ان کو زیادہ وہ بسوں میں چیک کیا جاتا ہے کہ جی یہاں پر کچھ چھپ کے جا رہے ہوں، ہمارے جو افغان جہاں پر انلیگل ریزیڈنٹس ہیں وہ جا رہے ہوں گے، ان کو چیک کرتے ہیں، یا کہیں سے آ رہے ہوتے ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں۔ بٹ انسٹرکشن ہے، ہم ایون جو لوگ جا رہے ہیں افغانی ہمارے بھائی، یقین کریں اتنے ہم ان سے پولائٹ ہیں، رسپیکٹفل ہیں، ان کی فیملیز کا خیال کرتے ہیں، رہنے کا کھانے کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں جب جائیں تو ہمارے سے اچھی یادیں لے کے جائیں۔ 30-40 سال رہے ہیں، ایٹ لیسٹ وین یو گو تو دے شوڈ ریممبر کہ پاکستان میں دے ہیو ٹو اسٹے ود می۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب وزیر داخلہ سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔